ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ آپ کے بیٹے قاسم، آپ کے بیٹے ابراہیم، آپ کے بیٹے عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، یہ تینوں بچے اللہ کے نبی کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، باپ کے دل میں اپنے 3-4 بیٹوں کی محبت ہوتی ہے۔ میرا محمد کسی مرد کا باپ تو نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، پوری امت کی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے لوگو رسول تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول تو ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء کا سلسلہ تو چلتا ہی رہا۔ سارے نبی عظمت والے، سارے نبی بڑی شان والے، سارے نبی بڑی رفعت والے، لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، میں نے صرف رسول نہیں بنایا، وخاتم النبیین، میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے آپ کو آخری نبی بنا کر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ جو دین کی بات آدم علیہ السلام سے چلی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو کر، عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، میں اللہ کریم نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب میرا محمد آیا تو ہم نے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب قیامت تک کے لیے میرے محمد کے بعد اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اسلام کے بعد کوئی اور دین بھی نہیں آئے گا۔ آخری قبلہ بھی بیت اللہ بن گیا، آخری نبی محمد الرسول اللہ بن گیا، آخری کتاب کلام اللہ قرآن مقدس بن گئے۔ اے کائنات کے انسانوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لاؤ کہ آپ کی ختم نبوت پر تمہارا ایمان ہو، جان کٹ جائے، ختم نبوت والے ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ پہلا حق اور محبت کی پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ وقت نہیں ہے، جمعے کا بڑا مختصر وقت ہوتا ہے۔ کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے حبیب انصاری میرے نبی کے شاگرد ہیں، مسلمہ کذاب کے دربار میں ہیں، اور مسلمہ کہتا ہے مجھے سچا نبی مانو تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے ماروں گا۔ حبیب انصاری کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بے ایمان ہے۔ جس کو میرا نبی جھوٹا کہے میں اس کو سچا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس ظالم نے ایک ہاتھ کاٹا، بازو کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، دوسرا بازو کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، پھر ٹانگ کاٹی، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر وہ ٹانگ کاٹی۔ ہر عضو کے کٹتے وقت کہتا تھا ایک بار مجھے سچا کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور حبیب انصاری ہر بار کہتے جس کو محمد نے جھوٹا کہا اس کو میں جھوٹا ہی کہوں گا، سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے ختم نبوت پر ایمان۔ یہ کس پہ بولو؟ میری طرف دیکھو، یہ کس پہ ایمان ہے؟ سارا ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اور ختم نبوت پر ایمان یہ اس اساس اور بنیاد ہے ہمارے اسلام اور دین اور عقائد کی۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں تو پھر بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہلی نشانی کس پر ایمان بولو؟ دوسری نشانی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کہ حضور کا اتباع کیا جائے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے کائنات والو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو. میرے محمد کے نقش قدم پر چلو. جو میرے محمد کے نقش قدم پر چلے گا یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کہو میری سنت سے محبت کرے. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اوے لوگو، گھر کے اندر تو روزانہ جاتے ہو، گھر سے روزانہ باہر نکلتے بھی ہو، سنت کے مطابق گھر میں جاؤ، دایاں قدم اندر رکھو، باہر نکلو تو بایاں قدم نکالو. مسجد میں آؤ تو دایاں قدم اندر رکھو، باہر نکلو تو بایاں قدم باہر نکالو. راستے میں چلو تو ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے جاؤ. اگر جو عمل تمہارا پیارے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تمہارے ہر عمل کو عبادت بناتا جائے گا. حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی یہ بتاؤ تم مسلمان عبادت کتنا وقت کرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھئی ہم تو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کھاتے پیتے نہیں ہو، سوتے اور اٹھتے جاگتے نہیں ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارے کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی چلتے ہیں، لیکن جو کام کرتے ہیں پیارے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب کاموں کو عبادت بنا دیا کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دوسری نشانی آپ کا اتباع کیا جائے. چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہو، لباس نبی کے لباس جیسا ہو، خوشی نبی کی خوشی جیسی ہو، غمی نبی کے غم جیسا ہو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، یہ نشانی ہے یہ بندہ محمد کریم سے محبت کرنے والا ہے. اور تیسری اور آخری نشانی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ مدینہ منورہ سے محبت جس کو ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سب کو محبت ہے نا. کئی بندے بیچارے سوئے ہوئے تھے اور وہ ساتھ والوں کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ کھڑا کیوں کیتے. ایسے ہونے کے نقصانات پتہ چل گئے. ورنہ ہر مسلمان کو محبت تو ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ محبت نہیں تھی اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، کیونکہ وہ بیچارے خواب میں شاید مدینہ گئے ہوئے ہوں گے. جاگ جائیں سارے ساتھی. مدینہ منورہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ کس کس کو ہاتھ کھڑا کرے؟ شاباش. سب کو محبت ہے نا. اب سب نے ہاتھ کھڑے کیے کیونکہ سارے جاگ رہے تھے. سب کو مدینہ منورہ سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ وہ تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تو پہاڑ ہے، وہاں تو مٹی ہے. اس لیے محبت ہے کہ میرے نبی کے وہاں پہ قدم لگے ہیں. جس شہر میں میرے نبی کے قدم لگے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے شہر محترم ہو گیا. جب ہم مسجد نبوی میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جو ریاض الجنہ ہے وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور آج کل تو اجازت نہیں ملتی، رش کی وجہ سے آن لائن اجازت لینی پڑتی ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں کاش میری باری آ جائے، مجھے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے. وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے نا. کیوں اتنی تڑپ ہے اس کے لیے؟ توجہ کرنا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، ممبر ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے. گھر سے آپ باہر نکلتے، مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے، اگلی نماز میں پھر آتے، پھر واپس جاتے. یہ وہ جگہ ہے
جہاں میرے نبی بار بار قدم مارتے تھے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والا جو ٹکڑا ہے جہاں پہ میرے بار بار قدم لگتے ہیں، رب نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس ٹکڑے کی اتنی اہمیت ہو گئی. اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، یسمع الرجل حب النبی بقرعہ فعدم الرضاء بہ رد و کفران. اور مدینہ کی بات تو بڑی ہے، ریاض الجنہ کی تو کیا بات ہے. اگر کدو کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے اور پتہ چلے سبزیوں میں میرے نبی کو کدو بڑا پسند تھا، تو فرمایا کدو کی محبت بھی ایمان کا حصہ بن جایا کرتی ہے. یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم چیز ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی حضور کی ازواج کا احترام کرنا. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کے اصحاب کا احترام کرنا، جو میرے نبی کے شاگرد تھے وہ دین کے چوکیدار ہیں اور دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہیں. نبی کی آل بیت کا ذکر کرنا، جو میرے نبی کی اولاد ہے وہ مسلمانوں کے محسن ہیں. جس جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم نسبت مصطفیٰ کا بھی احترام کرنے والے بن جائیں. تو یہ 3 نشانیاں ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ختم نبوت پر ایمان لانا، اور اس درجے میں ایمان لانا کہ جان کٹے گی تو کٹ جائے گی، اس ایمان پہ آنچ نہیں آئے گی. اور نمبر 2 ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. اور نمبر 3 جس کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے اس نسبت کا بھی احترام کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.